السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو مہنگائی کی گونج ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، سنائی دے رہی ہے، ہر طرف بازگشت کر رہی ہے. یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ تھمنے میں نہیں آ رہا. پہلے ڈالر پٹری سے اتر گیا تو کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، ڈالر ہی تو ہے. پھر ہمارا آٹے کی تھیلیاں مہنگی ہو گئی، ہم نے کہا کیا ضرورت ہے کوئی فکر کرنے کی، آٹا ہی تو ہے مل جائے گا. اس کے بعد جناب پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں، مزید بڑھیں، پھر دوبارہ بڑھیں، پھر تیسری بار بڑھیں، اب پھر بڑھ گئیں. 1750 روپے پیٹرول بڑھا ہے، 20 سے زائد روپے ڈیزل بڑھ گیا ہے. یہ ہے آپ کا نگراں وزیر اعظم کا پہلا تحفہ، ایز سلامی قبول کیجئے. کیونکہ اس ملک میں جو خاص لوگ ہیں، جو خاص مقصد کے لیے لائے جاتے ہیں، اور خاص کر ان کو چن کے لایا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے خاص کام انجام دینے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک عام صوبے کو خاص بنانا ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب خاص ہیں لیکن عام آدمی کیا کرے. اتنے خاص ہیں یہ کہ عام آدمی کی مت ماری گئی ہے. یہاں پر اس وقت ملک میں کسی کو نہیں پتا کہ اگلے سٹیپ پہ کیا ہے، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی چلی گئی ہے جی یہ حلقہ بندیوں کے خلاف کیس لے کر، ایز آلویز سپریم کورٹ. اب آیا کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ اس کی سماعت کریں گے، کوئی فیصلہ دے دیں گے. پھر ایک ریویو آرڈر تھا جو کہ بل پاس کیا تھا، اس کو بھی رد کر دیا گیا ہے، اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا ہے. نواز شریف صاحب کی واپسی سے سب لوگوں کی امیدیں جڑی ہیں، کیونکہ وہ پارلیمان کا واحد ثبوت رہ گئے کہ اس ملک میں پارلیمانی نظام چل رہا ہے. یہ اگر مذاق نہیں تو کم از کم سیریسلی لے لیجئے، کیونکہ اگر یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی کہ اگر پارلیمان کا واحد نشان، پارلیمانی نظام کا، جمہوریت کا اگر واضح نشان ایک ایسا آدمی ہے جس نے ڈیل کر کے باہر کیا، جو ڈیل کر کے واپس آئے گا، کیا اس ملک میں ڈیلز ہی ہوتی رہیں گی؟ کیا کوئی چیز قانونی اور آئینی ہوگی یا نہیں؟ یا پھر آئین کو بھول ہی جاتے ہیں، کیونکہ آئین میں تو لکھا تھا کہ 90 دن میں الیکشن بھی ہونے چاہیے، ہم نے تو اس کو بھی درگزر کر دیا. پھر اور چیزیں ہو جائیں گی، پھر سینسس والا معاملہ آ گیا، اب حلقہ بندیاں ہونے کا وقت آ گیا ہے. لیکن آپ کس طرح سے ڈی لمیٹیشن کے بعد کیا پروسیس آئے گی، کس طرح سے کریں گے؟ 2/3 اکثریت آپ کو کیسے ملے گی؟ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے خلاف مجھے لگ رہا ہے گھیرا تنگ ہو رہا ہے. جب سے باقر صاحب مقبول ہوئے ہیں سندھ میں، تب سے کو برا وقت شروع ہو گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. آج بھی عدالت سے انہوں نے ان کو سمجھ جاری کیے ہیں، پیش ہونے کے لیے کہا ہے. توہین عدالت کا یہ کیس بھی بن رہا ہے مراد علی شاہ صاحب پہ. اب یہ تمام تر معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ بلوچستان کا فیصلہ ہوا نہیں کہ وہاں پہ کون بنے گا سی ایم انٹرم، اور یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی پہ چلا گیا. ایسے ہی معاملات چلتے رہیں گے، لیکن ایک عام آدمی ان خاص لوگوں کا انتظار کرتا رہے گا جو خاص کر اس وقت آئیں گے جب ان کو کنوینئنٹ ہوگا. اسی خاص اور عام میں عام آدمی کی اگین جیسے میں نے کہا مت ماری گئی ہے. تو آپ عوام کو کیا دیتے ہیں؟ آپ عوام سے ووٹ مانگنے کس منہ سے جائیں گے؟ یہ تو تمام تر سوالات ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ملک کو بچانا تھا، ڈی فالٹ سے بچا لیا، واہ بھائی واہ، ڈی فالٹ سے بچ گئے. تو آج یہاں پہ کہاں پہنچ گئے؟ یہ ساری پچھلی حکومت نے کیا. پچھلی حکومت کے آج ایک نئے چیئرمین پی ٹی آئی کو ایک نئے کیس کا سامنا ہے، وہ ہے ایف آئی اے کا انسداد دہشت گردی، جہاں پہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ پلیز سائفر کے معاملے میں طلب ہو جائے، پیش ہو جائے. اب ان کو کیا پولیس دے گی، ان کو کیا ان کی تفتیش ہوگی؟ اسی پر اور موضوعات پر بات کریں گے. سب سے پہلے ہمیں جوائن کریے جی ڈی اے کی ممبر پارلیمنٹ رہی ہیں فہمیدہ مرزا صاحبہ، سابق اسپیکر بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کا فہمیدہ مرزا صاحبہ، کیونکہ آپ سے لاسٹ میری بات ہوئی تھی کوئی 2 ہفتہ قبل، تو وہی جو نام سامنے آ رہے تھے آپ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ حفیظ شیخ ایک موضوع نام ہو سکتا ہے کیونکہ وہ فلوٹ کر رہا تھا. اب یہ آ گئے ہیں جی کاکڑ صاحب، اور اتنا یہ چھوٹے صوبے کو محرومیاں جو تھیں ان کی ختم کرنے کے لیے کیا پورے ملک کو محروم کیا جائے گا؟ بہت شکریہ ثنا. کیا محرومیاں ختم ہوتی ہیں، اور کیا جو پورے ملک کی محرومیاں ہیں اس وقت ایک صوبے کی، آپ نے صحیح بولا کہ بات نہیں ہے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ اب بڑھتی جا رہی ہیں. دیکھیے کاکڑ صاحب ایک اچھے انسان ہیں اور بہت ہی ایک فائن جس کو کہا جائے اچھے پارلیمنٹیرین بھی ہیں. لیکن اس وقت جو چیز ملک کی ضرورت تھی اس وقت ہے کہ ٹوٹل امپارشل جو کیئر ٹیکر کا ایک ہے، باقی کیبنٹ جس طرح کی بن رہی ہے کہ ایک بالکل امپارشل اس طرح کا ہوتے تو بہتر تھا. اور سیکنڈلی یہ کہ جو اس وقت آپ نے اپنے انٹرو میں جو بھی بات کی عام آدمی کی، دیکھیے عام آدمی کا تو یہاں پہ کوئی ذکر ہے ہی نہیں. عام آدمی کا آپ نے پچھلی اسمبلی میں بھی دیکھا کہ جس طرح پوری لیجسلیشن بھی ہوئی ہے یا جو بھی پارلیمنٹ کے لیول پہ جو بھی کام ہو رہا تھا اس میں کوئی عام آدمی کی کوئی ذکر بھی نہیں تھا، کوئی بات ہی نہیں تھی. کہنے کو ہم پبلک ریپرزینٹیٹیو سب بیٹھے تھے انہی کے ووٹوں سے آئے ہوئے، لیکن بالکل کوئی
کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو ہم عام آدمی کے حوالے سے ہو، بلکہ ایک ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے بٹوین عام آدمی اور یہ جو ایلیٹ اس وقت ہے، جو حکمران طبقہ بنا ہوا ہے یہاں پہ، کہ وہ ایک ایلیٹ ہے جن کے لیے ایسے لگتا ہے کہ یہ ملک ہی انہی کے لیے بنا ہے اور ہر سہولت، ہر چیز صرف ان کے لیے ہے۔ عام آدمی کا تو کام صرف پسنا ہے، اور وہ پس رہے ہیں، اور بھی آگے وقت کے ساتھ آپ دیکھیں گی کہ جس طرح یہ پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے، کہ مڈل کلاس بھی ختم ہو گئی ہے، بالکل کمر ٹوٹ گئی ہے سب کی۔ تو یہ جو کمر کا علاج نکالا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے، انہوں نے کمر کا علاج یہ نکالا ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کو واپس لے آئیں، تمام درد اور تکالیف دور ہو جائیں گے، اس ملک کو واحد پارٹی ہے جو ریپرزینٹ کر سکتی ہے۔ اب آپ اس پہ کیا سمجھتی ہیں؟ کیونکہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتے، کنوکٹڈ ہیں 2 کیسز میں، تو اس سے سیاست پر کیا فرق پڑے گا، اور ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے اس میں کچھ افاقہ ہو سکے گا؟ اور شاید کمر رہے نہ کمر کے درد ہوں، تو وہ اس طرف شاید ہم جا رہے ہیں۔ دیکھیے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یہ 4 دفعہ جو بھی حکومتیں بن چکی، پرائم منسٹر رہ چکے، سب کے سب۔ دیکھیے، میں ایک یہ آج کل آپ سنتے ہیں کہ کبھی شاہد خاقان عباسی کچھ دبے گھٹے ہوئے انداز میں کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، مصطفیٰ کھوکھر صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے یہ نظام، which I totally agree to that extent، کہ یہ نظام بالکل فیل ہو چکا ہے، اور یہ نظام آپ کتنے بھی کوئی بھی آ جائے، کیونکہ جب کہ حقیقی مسائل کی طرف جب تک ہم نہیں دیکھیں گے، جو تو یہاں اس تک پہنچانے میں آخر کن لوگوں کا ہاتھ ہے، کس نے یہاں تک پہنچایا ہے، اگر ہم گھوم پھر کے یہ میوزیکل چیئرز چلتی رہیں گی تو وہ حل نہیں ہے۔ تو سب کو بیٹھ کے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے، جب تک اس کا نظام کی درستگی کے لیے کام نہیں ہوگا، چند شخصیات اور یہ ایک بس میوزیکل چیئر کے ایک جائے گا دوسرا آئے گا، اس سے کوئی حل نہیں نکلنے والا۔ اچھا فہمیدہ صاحبہ، کیونکہ جی آپ میں نے کہا، نہ بجلی کے حل جب تک نہیں نکال سکتے یہ لوگ، جب تک یہ اتنے میجر جو ہمارے بڑے ایشوز ہیں، آپ کے پینشن کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے، آپ کی پاپولیشن ایکسپلوژن کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے، کسی کو، آپ کو یہی نہیں پتا ابھی تک صحیح ڈیٹا، صحیح سینسز ہو کہ جس میں آپ کو پتا ہو کہ کتنے لوگ کھانے والے ہیں اس ملک میں، تو تب اس ملک میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا کس طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، کوئک ریکیپ کرتے ہیں فہمیدہ صاحبہ، بیکاز آئی وانٹ ٹو لائک تھوڑا سا لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ہول سچویشن، کیونکہ ہم نے دیکھا بڑے جلدی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوئے، کبھی سعودی عربیہ سے، کبھی چین سے، کبھی یوکرین کے فارن منسٹر آ رہے ہیں، کبھی یہ بہت ملاقاتیں ہوئیں لاسٹ فیو ڈیز میں، بہت ساری اسپیچز ہوئیں، بہت شکریہ کہا گیا، ہر چیز کا شکریہ ادا کیا شہباز شریف صاحب نے، یہاں تک کہ ڈرائیور اور کک کا، چیف صاحب کا تو وہ پہلے کہہ چکے شکریہ۔ تو یہ IMF کے ساتھ ڈیفالٹ نہیں ہوا، انہوں نے معاہدہ طے کیا، اس معاہدے کے تحت بہت سخت فیصلے کرنے پڑے، یہ سب چیزیں گیون۔ لیکن پھر یہ جو کوئک یہ ہوا ہے نا، یہ MOUs پہ سائن، کہ جیسے کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی انہوں نے جو ہے وہ کم از کم قانون سازی یا کم از کم اس کا بگننگ کر دی ہے، اس کی ایک کیل ٹھوک دی ہے، اور اس کے بعد جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ اتنا ٹائم لگا، حالانکہ ہمیں پتہ ہے فیصلہ بہت پہلے سے ہو گیا تھا، شاید اس وقت ہو گیا تھا جب بزنجو صاحب نے زرداری صاحب کو انکار کا خط لکھا تھا، میرے خیال سے بزنجو صاحب کو بھی پتا تھا کیا ہونے جا رہا ہے، اور بلوچستان کیونکہ اٹس گوئنگ ٹو بی دی ہب آف انویسٹمنٹ فار دی نیکسٹ فیو منتھس، تو آپ کو لگ رہا ہے یہ جو پلان ہے یہ لانگ ٹرم ہے، ایسے الیکشنز فروری میں نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، ویسے تو میں ٹو بی آنیسٹ، حالانکہ میں ساری زندگی جمہوریت کو پریچ کرتی رہی ہوں، الیکشن پروسیس کو بھی میں پریچ کرتی رہی ہوں، میری بڑی سٹرگل رہی ہے جمہوریت کے لیے، لیکن آج اگر آپ آنیسٹلی دیکھیں گے کہ اگر یہی سب کچھ لوگ ہیں، انہوں نے ہی بار بار آنا ہے، اس وقت 13 سے لے کے 14 پارٹیاں حکومت کا حصہ رہیں اور وہ چلا رہی تھیں، اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو یہ کہہ دینا صرف کہ ہم یہ کہ ایک دم الیکشن ہو جائے اور کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اب تک کس کانسٹیٹیوشن کے تحت چل رہے تھے، اور کون سی چیز ہے جو کانسٹیٹیوشن کے تحت ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم سب کو سیریسلی یہ دیکھنا ہے کہ کیا الیکشنز اگر ہیں تو کس قسم کے الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ ایک آپ کہہ رہے وائلیشن نہ ہو 224 کے تحت،
हो, लेकिन 218 को आप बिल्कुल घास ना डालें। जिस तरह लोकल बॉडीज हुई हैं, देखिए 218 ये कहता है कि एक फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए हमें, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। तो आप एक आर्टिकल के लिए आप बाकी सारे आर्टिकल्स को वायलेट करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जो MOUs हुए हैं या इस वक्त टोटल फोकस इकोनॉमी की तरफ होना चाहिए, और वो सारे कदम उठाने चाहिए और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर उठाना चाहिए कि जिसमें हम पहले इकोनॉमी को ट्रैक पे लाएं। आपके पेट्रोल नहीं संभलने वाली, आपको अभी आपने मेंशन किया कि एक तोहफा मिला है, आप अभी देखिएगा कितने तोहफे ऑन इट्स वे हैं, कितने तोहफे और मिलने वाले हैं, चाहे पेट्रोल की शक्ल में हो, चाहे बिजली की शक्ल में हो। आपके सर्कुलर डेट जहां पहुंचा हुआ है वहां सवाल ही पैदा नहीं होता, और ना IMF आपको अलाउ करेगा कि आप दोबारा सब्सिडीज दें और वो जाए। तो उसके तहत आगे भी हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, हमने बिजली की कीमतें बढ़ानी है, तो ये कोई रिलीफ और बहुत से ऐसे तोहफे आगे आने वाले हैं। ठीक है रवीना साहब, क्योंकि आप स्पीकर रही हैं और क्योंकि हमें पता है कि आखिरी 2 रोज में कोई 112 से कोई लगभग बिल्स मंजूर हुए आखिरी 2 दिन में, तो आप भी स्पीकर रही हैं, कभी इतना स्पीडली कोई लेजिस्लेशन आपने होते हुए देखी है अपने दौर में? दूसरा ये कि क्योंकि आप मेंबर पार्लियामेंट रही, तो जाहिर है कोई गैस पे बात हुई हो, कोई पेट्रोल पे बात हुई हो, कोई अवाम का मसला जेरे गौर आया हो, एक्सेप्ट कि आप लोगों ने कभी स्पीच कर दी हो, किसी ने इस पर कोई सीरियसली ध्यान दिया? देखें, पिछले तो जो 16 महीने निकले उसमें तो ना कोई पार्लियामेंट थी, ना कोई जमहूरियत थी, ना कोई वो था। इससे पहले भी इनफैक्ट ये बात सही है कि इस पार्लियामेंट ये जो लास्ट थी कि बिल्कुल ही, क्योंकि ना अपोजिशन ने अपना सही रोल अदा किया फ्रॉम डे 1। जिस तरह का माहौल पार्लियामेंट में रहा है, जहां स्पीकर को गालियां दे दी जाएं, जहां पे मतलब मैंने बहुत बुरे हालात देखे हैं पार्लियामेंट में। जिस वक्त मुशर्रफ साहब थे और उससे पहले भी मैंने अपोजिशन, जब बहुत छोटी सी हम अपोजिशन थे, पर इस तरह की सूरत हाल कभी नहीं देखी, और बहुत नाउमीदी हुई है, बहुत डिसहार्टन। ये मेरा 5th टर्म था मेरा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इससे बुरे हालात मैंने कभी नहीं देखे। ठीक है, और आखिर में बता दिएगा, राजा रियाज साहब ने काकर साहब का नाम दिया था, डू यू एग्री? क्योंकि सायरा बानो साहब तो कैसे कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड की ये उनके दिमाग की नाम नहीं है, दिमाग से नहीं आया। जी जी बिल्कुल, हम भी नहीं समझते कि ये उनकी तरफ। चले, फिर आपको हौसला हो जाना चाहिए अगर उनकी तरफ से नहीं आया, अगर उनकी तरफ से नहीं आया तो फिर हौसला पकड़ना चाहिए इससे। बस देखिए जी, वही मैं कह रही हूँ कि ये सब जानते हैं, सबको पता है, और जहां से भी नाम आए बंदे अच्छे हैं, लेकिन बात ये है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से क्या हम इन इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। शख्सियात के बजाय मेरा फोकस होता है सिस्टम्स पे, तो क्या हम कोई सिस्टम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये बात है। आज हमारा मुल्क जिस बुरी तरह जिसको कहा जाए कि अवाम अलग पे से, जब तक हम अवाम को एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक हम अवाम में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपके मुल्क में कोई डेवलपमेंट, और हम कह ही नहीं सकते कि जो एक कमिटी ऑफ नेशन होता है कि जो एक तरीकेकार होना चाहिए कि उसमें हमारा शुमार। लेकिन हमारे तरीकेकार तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की वापसी से शुरू होता है ना, ये सब सिस्टम तो तब से चलेगा जब वो आएंगे। आपको लग रहा है वो आएंगे? जी, मुझे बहुत ही अफसोस होता है सर कि वही मैं देख रही होती हूँ हर टॉक शो में, हर एंकर। हमारे मुल्क का जैसे सबसे बड़ा मसला ही ये है। तो मैं, जब तक हम शख्सियात से बाहर नहीं आएंगे, जब तक कि हम अवाम के लिए कोई सिस्टम्स की यहाँ पे, बल्कि आपके टॉक शोज पे ये होना चाहिए कि आज बिजली का हल क्या है, एक्सपर्ट्स आए, वो अपने ओपिनियन दे, रादर देन वी आर जस्ट डिस्कसिंग, या एक शख्सियात के गिर्द हमारे मुल्क की सारी सियासत भी घूम रही होती है, और जैसे हर चीज जो है मगर वो यही बात है ना, हम एक्सपर्ट्स को तो बुला लेंगे, लेकिन एक्सपर्टीज से कैसे ये फैजियाब होंगे ये देखना बाकी है। बहुत शुक्रिया फमीना मिर्जा साहब, हम वक्फा लेने जा रहे हैं, वापस आएंगे तो साहब में ज्वाइन करेंगे, फिर हम बात करेंगे अगर रफीउल्लाह साहब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्लान ऑफ एक्शन क्या था ये मकबूल साहब को सामने लाना, और क्या ये आइंदा इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं वो वक्त पर होंगे, क्योंकि रजा रब्बानी साहब ने तो कह दिया कि अगर नहीं हुए तो इसके बड़े संगीन नताइज होंगे। आफ्टर ब्रेक
ویلکم بیک ٹو گونج. ہماری گفتگو ہو رہی تھی فرمیدہ مرزا صاحبہ سے, جی ٹی اے کے پارلیمنٹ ہے. انہوں نے جس طرح سے گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ الیکشنز نہیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے, لیکن الیکشنز ہوں گے, کیسے ہوں گے. یہ جو پی ٹی آئی ایک نیا کیس لے گئی ہے سپریم کورٹ, پھر ظاہر ہے ساتھ ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک اور کیس, ایک اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. اس میں بھی بات کریں گے. ان کی جو ضمانتیں تھیں قبل از گرفتاری وہ بھی خارج کر دی گئی ہیں. معاملات کے درج آ رہے ہیں. شعیب شاہین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں پی ٹی آئی کے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا رفیع اللہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے. بہت شکریہ آپ کا رفیع اللہ صاحب. آپ سے شروع کر دیتی ہوں رفیع اللہ صاحب. یہ ایک کانٹیکس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے جو اکارڈنگ ٹو ایوری ون وہ لانگ اوور ڈیو ہے, بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. بہت سارے معاملات ہیں جو اس وقت بات ہو رہی ہے, القادر ٹرسٹ ہو یا توشہ خانہ کی گھڑی ہو. اب بشریٰ بی بی پیش ہوتی ہیں تحقیقاتی کمیشن کے حوالے سے, جو 27 ان کے سوالات ہیں ان کا جواب دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کوئی بھی چیز سچ نہیں ہے. نہ گھڑی کی رسید ان کی ہے, نہ آواز آڈیو میں ان کی ہے, ہر چیز نقلی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیس ایسے ہی بنا دیا ہے حکومت نے جاتے جاتے؟ بہت شکریہ سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو پی ٹی آئی نے کیا ہے وہی کام آج پھر یہ موجودہ یا سابقہ حکومت کرے. جو انہوں نے کیا تو اس کا کیا کمال کیا کہ اب انہوں نے کیا ہوگا. لیکن یہ ایک اوپن دی شیڈ کیس تھا کہ جو آپ کو توشہ خانہ کی گفٹس ملے تھے, وہ گفٹ کے حوالے سے ہم نے پارلیمنٹ میں ایز اے ممبر اسپیکر کو لکھا کہ جناب اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے اور حقیقت قوم کے سامنے آنا چاہیے, جس کو انیشیٹ کر کے یہ کیس آگے بڑھا اور انکوائری کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی. باقی رہا سابقہ خاتون اول کا بشریٰ بی بی صاحبہ کا, تو وہ پنجاب میں ہر زبان عام گوگی کا اور وہ جو بوزدار صاحب وسیم اکرم پلس یا ایکس وائی زیڈ جو جتنے بھی کریکٹرز تھے, ان تمام لوگوں کی چیزیں اوپن تھی. اس پہ انکوائری ہو رہی ہے, اس پہ پوچھ گچھ ہو رہا ہے, تو ان کو اس میں کوئی دوسری رائے رکھنی نہیں چاہیے. باقی رہا جو توشہ خانے کا کورٹ میں ایک ڈیسیجن آیا, ان کے پاس اب آپشن موجود ہے ہائی کورٹ کا, سپریم کورٹ کا, اور اس کو اویل کرے. لیکن سر وہ اویل تو اس اپرچونٹی کو کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ جو آپ لوگوں نے مردم شماری والا ایک نیا کٹا کھولا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو اس پہ آ جائیں کہ آپ لوگوں نے یہ بے وقت کا آپ لوگوں نے راگ کیوں الاپا ہے. تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا؟ جی نہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں پیپلز پارٹی کے مردم شماری پر سخت اعتراضات تھے, اور اس اعتراضات کے مد نظر پہ اس کا ٹائم پیریڈ بڑھایا گیا تھا. پھر اس کے بعد کچھ تحفظات ہمارے دور بھی کیے گئے تھے. اس کے باوجود ہم سے یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ الیکشن کرانے کے اوپر اس کا کسی قسم کا اثر نہیں ہوگا, الیکشن ٹائم پہ ہوگے, اور ہم اس ٹائم پیریڈ کے اندر یہ سارے پروسیس کو کمپلیٹ کریں گے. جس پر ہم نے ان کے ساتھ ایگری کیا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کے وہ خط موجود ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً وہ وزیر اعظم کو بتاتے رہے کہ ہمارے اس کے اوپر کیا کیا اعتراضات ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے, اور الیکشن وقت پر ہونے بھی چاہیے. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب اناؤنس کرے ڈیٹ کو کہ جی فلاں ڈیٹ کو فلاں وقت پہ یہ پروسیس ہوگا اور یہ طریقہ کار ہوگا الیکشن کا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ان غیر آئینی قوتوں کو کہ کوئی اس کے اوپر کوشش کرے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ نگراں سیٹ اپ کا یا گورنمنٹ لینتی ہو جائے, اور کوئی میں نہیں سمجھتا. ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ہم نے جو 5 سالہ سندھ کا دور تھا, سندھ حکومت کا, ہم نے لوگوں کو مکانات ان سیلاب متاثرین کو بنا کے دیے, اور بلکہ ان خواتین کو اس گھر کا سربراہ بنا کے ان کو الاٹمنٹ دیے ان گھروں کی. اور الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں کہ ہم نے سندھ میں تمام لوکل باڈیز, تمام ڈسٹرکٹس اور تمام یوسیز جیتی ہے. ہم پورے سندھ میں اس ٹائم لوکل باڈیز گورنمنٹ بہترین انداز میں ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم نہیں سمجھتے
کہ الیکشن کو 1 گھنٹہ بھی ڈیلے ہونا چاہیے, الیکشن ٹائم پہ ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری آپ کو وزیر اعظم پاکستان ہم بنا کے دکھائیں گے. وہ تو مجھے لگ رہا ہے جیسے باقر صاحب کو آپ نے مقبول بنایا, آپ بلاول بھٹو صاحب کو پرائم منسٹر بھی بنا سکتے ہیں, یہ بالکل بے شک, مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں. میں ذرا ایک منٹ شعیب شاہین صاحب کا چلیے. شعیب شاہین صاحب ذرا فرما دیجیے گا, کیونکہ پچھلی دفعہ جب آپ سے میری بات ہوئی تو آپ نے کہا یہ تو اوپن اینڈ شارٹ کیس ہے, ہم کل جا رہے ہیں اپیل میں, ان کو ضمانت مل جائے گی, یہ تو کوئی لانگ سینٹنس ہے نہیں, یہ تو سینٹنس سٹینڈ ہی نہیں کرے گا. اب دیکھ لیں کتنے دن ہو گئے ہیں, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, اور ہم یا کیا یہیں کھڑے رہیں گے یا اس سے بھی مزید پستی میں جا رہے ہیں آپ کے معاملات پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا آپ سے گلہ ہے کہ مجھے آپ نے 10 بجے سے بٹھایا ہوا ہے اور آدھے گھنٹے بعد آپ مجھے ٹائم دے رہے ہیں. آج آپ نے مجھے صرف کوشا کے لیے بٹھانا تھا تو مجھے بٹھاتی ہی نہ. سوری شعیب شاہین صاحب, سوری معذرت, میری پروڈیوسر صاحبہ آپ نے کیوں بٹھایا؟ اچھا جی, اچھا جی, اب آپ کو میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ ہم کس سے عدالت سے ریلیف لیں؟ کسی عدالت کو بحث تو سنے گی نا. ایک حاضری ہوئی, ہم نے ان کو کہا کہ جی ہماری بحث سن لیجئے. انہوں نے کہا نہیں جی میں نوٹس کروں گا, دوسری پارٹی کو سن کے پھر آپ کے کیس کا فیصلہ کروں گا جو کہ سسپینشن کا کیس ہے. ہم نے کہا جی کل رکھ دیجئے, چونکہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ آپ اگر نیچے توشہ خانہ کیس میں چلا رہے تھے تو یہاں بھی چلا لیجئے. افسوس کی بات ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا جی میں کل چھٹی پہ ہوں. ہم نے کہا جی پرسوں آپ نے دوسرا کیس خان صاحب کا رکھا ہوا ہے تو یہ بھی رکھ دیجئے. انہوں نے کہا نہیں جی پرسوں تو نہیں رکھ سکتا, لیکن 2-4 روز میں ڈیٹ رکھ لیتا ہوں. لیکن وہ 2-4 روز جا کر کے 22 تاریخ کو اب انہوں نے ڈیٹ فکس کی ہے. اگر اس دن وہ چھٹی نہ کر لی انہوں نے, یا اس دن کسی اور بہانے سے ڈپارٹمنٹ نے یا ریسپونڈنٹ سائٹ نے کوئی تاریخ نہ لے لی تو یہ ایک آدھے گھنٹے کا کیس بھی نہیں ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اتنی انلیگلٹیز اور irregularities ہیں. اور دوسری بات, توشہ خانہ کے حوالے سے بھی میں ذرا بات کر لوں آغا صاحب سے احترام کے ساتھ. مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص ایویلویشن کمیٹی سے ایویلویٹ کرا کے اپنے تحفے لیتا ہے, اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز ان کو ڈکلیئر بھی کرتا ہے قانون قاعدے کے مطابق. وہ گفٹ لینے کے بعد وہ اس کو بیچے, اپنے پاس رکھے, اس کو پھینک دے, اس کو کسی کسٹڈی میں دے دے, دیٹ از ہز پراپرٹی. اب اس ایک توشہ خانہ کے انہوں نے 3 کیس بنائے ہوئے ہیں. ایک کیس بنایا ہوا ہے جو اس وقت جس میں جیل میں ہے, کہتے ہیں کہ جی مس ڈیکلریشن ہے. دوسرا کیس بنایا ہوا ہے جو FIA میں ہے. تیسرا کیس بنایا ہے جو نیب میں ہے. اسی کے 3 حصے بنا دیے. اور جنہوں نے ایڈمیٹڈلی شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف اور بہت سارے اور لوگ جنہوں نے اس سے پہلے وہ طائف لیے, گڑیاں لیں اور ان کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا. آپ شہزاد اقبال کا پروگرام دیکھ لیں جیو میں, انہوں نے دونوں چیزیں سامنے رکھنی. ان کے خلاف نہ تو انہوں نے اس پہ انکوائری کے لیے بھیجا, اور انکوائری کہاں ہوئی کوئی پتہ نہیں کہاں انہوں نے انکوائری کے لیے بھیجا, نہ الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا, نہ کسی قسم کی پروسیڈنگز ہے. پھر ان سب سے بڑھ کر یہ قانون کے مطابق تحائف لینا کوئی جرم نہیں ہے. جرم کس نے کیا؟ وہ گاڑیاں لینا قانون قاعدے کے مطابق ضابطہ کی خلاف ورزی ہے, وہ جرم ہے. اس پہ ریفرنس بھی بنا, نیب لا بدل کے اس ریفرنسز کو بھی واپس کر دیا گیا. اس میں کون شامل ہے؟ مریم نواز صاحبہ, نواز شریف, آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی. ان لوگوں نے گاڑیاں لیں جو کہ قانون قاعدے کے مطابق یہ لے نہیں سکتے تھے. یہ جرم ہے. جو مجرم ہیں اور وہ جن کے خلاف ریفرنس بھی بنے, وہ آج وہ تو مدعی. شعیب شاہین صاحب, I know this argument by heart. I don't want to stop you, but I know this argument by heart now. اتنی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے, اس پہ جواب بھی ہم لے چکے ہیں کہ بیچا نہیں ہے لیکن پاس رکھا ہے اور تحفے کو بیچا نہیں جاتا. اب اس میں بتا دیں کوئی ایک بات صرف بتا دیں مجھے, کوئی قانون, کوئی رول بتا دیں جو یہ کہتا ہے کہ بیچنا جرم ہے اور پاس رکھنا قانون خلاف ضابطہ لینا وہ جائز ہے. جی آغا صاحب, ایک قانون قائد. چلے آغا صاحب کو رسپونڈ کریں, آپ کے سوال کا جواب, آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. ہاں جی جی آغا صاحب. سنا مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھیں, ان کو کہیں کہ ان کو خدا کے لیے میرے بھائی کو کہیں کہ مجھ سے آپ اختلاف رکھیں, اختلاف رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن آپ صرف اس چیز کو تو ایڈمٹ کریں نا کہ آپ نے ایک جال سازی کے طریقے ایک 2 نمبر رسیدیں بنائی اور ایک 2 نمبر پریکٹس کی. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ نے کون سا جرم کیا, کیا رولز کے اور قواعد کے خلاف ورزی ہے. آپ یہ تو ایڈمٹ کریں نا کہ میں نے اس عمل کو کرنے کے لیے ایک نیگیٹو 2 نمبر طریقہ اختیار کیا, جعلی رسیدیں بنائی اور اس دکان کی رسیدیں بنائی جو دکان موجود ہی نہیں ہے, جو بند ہو گئی. تو آپ دیکھیں, جب آپ کی نیت کا یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے
کہ جب آپ نے جو کام کرنا تھا اور اگر یہ آپ کے لیے ڈیو تھا اور یہ جائز کام تھا, آپ کر سکتے تھے, تو آپ کو کیا ضرورت تھی جعلی رسیدیں, 2 نمبر دکانیں, 2 نمبر ایڈریس, 2 نمبر پروسیس کرنے کی, اس کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی دال میں کچھ کالا تو تھا. لیکن چلیں ہم اس سے آگے نکلتے ہیں. ہم نے تو دیکھیں جب وزیر اعظم عمران خان بنے تو ہم نے کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا فلور آف دا ہاؤس تھا کہ جی اس پاکستانی عوام کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے خان صاحب آگے چلیں. آپ کہتے تھے کہ نہیں یہ NRO مانگ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ سے کہتے تھے کہ جی آپ اس بور میں ہیں تو ہم اس پارلیمنٹ کا, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ محترمہ بول کے گئی ہیں کہ جناب یہ اس طرح برا حال میں نے پارلیمنٹ کا دیکھا, اس پارلیمنٹ کے اندر وہ پارٹ تھی, وہ اس گورنمنٹ کا حصہ تھی, اس ہاؤس میں ان کا 5واں ٹینور تھا, میرا پہلا ٹینور تھا. میں نے اپنی زندگی میں اتنی گالیاں کہیں نہیں سنی جتنی وہاں پر ہمارے PTI کے دوستوں نے فلور پر دی. وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, نکلوائیں. تو اس سیاست کا اور اس ملک میں اس تمام نظام کو گندا بولنے کا, یہ آپ ریکارڈ چیک کریں کہ کن لوگوں کا تھا اور کن لوگوں نے اس ملک میں سیاست کو اتنا آلودہ کیا کہ لوگوں کی فیملیز. آپ کا دیکھیں میرا اور بھائی کے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مجھے ان سے نفرت نہیں ہو سکتی, مجھے ان سے کسی قسم کی وہ نہیں آ سکتی. ان لوگوں نے تو ماحول یہ بنایا ملک میں کہ ایک دوسروں کے ساتھ آپ کے اخلاقیات ختم کر دیے. آپ نے ایک دوسرے محلوں میں, گلیوں میں لوگوں کے جھگڑے شروع کرا دیے. آپ نے سیاست کو لے کے کس طرف گئے؟ اگر آپ کا طرز سیاست یہ تھا کہ جس کا اینڈ 9 مئی جیسا سیاہ ترین دن ہونا ہے, تو پھر تو ایسی سیاست سے بہتر ہے کہ بندہ کسی کیبن کی دکان کرے یا جو خاتون اول کا پرانا کاروبار تھا وہ شروع کرے, نہ کہ یہ ملک کو اس نہج پر لے کے جائے جس نہج پہ آج آپ لے آئے. آپ کی بات آگے. ایک منٹ ذرا میں شعیب شاہین صاحب ذرا یہ بتا دیجیے گا ڈی لمیٹیشن والا جو معاملہ ہے وہ اب آپ کس چیز پر راضی ہوتے ہیں؟ اگر یہ کورٹ میں جاتا ہے معاملہ, ہو سکتا ہے اس میں ڈیلے بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس پر کوئی فیصلہ دے دیں یا کوئی جاتے ہوئے چیف جسٹس ہیں وہ کوئی فیصلہ دے دیں, لیکن PTI کس چیز پر راضی ہو جائے گی کہ ڈی لمیٹیشن ہو جائے پھر حلقہ بندیاں ہو, یا آپ سرے سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ایسا نہ ہو؟ دیکھیں آغا صاحب سے صرف ایک بات کا اختلاف کرتے ہوئے ہر بات کو اختلاف میں بھی کریں اور خلاف بھی بولیں, لیکن ایک پردہ نشین خاتون کے خلاف اس انداز میں گفتگو کرنا یہ ان کے شایان شان نہیں ہے. ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جب بے نظیر شہید صاحبہ مرحومہ کی جن لوگوں نے ہیلی کاپٹر سے جعلی ننگی تصویریں پھینکی تھی, اس کے بعد تو ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے. بہت آگے اب تو روز کا معمول ہے سر, اب چھوڑ دیں کس کی تصویریں نہیں نکلتی, آگے چلیں. اب ہم آگے آتے ہیں. اب آپ بتا دوں, دیکھیں یہ جو تھا یہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے سارے دوست کہتے تھے کہ ہم تو نہیں چاہتے کہ یہ CCI کی میٹنگ میں یہ ہو, یہ نوٹیفائی ہو, چونکہ ہم تو پرانی سنسس میں جائیں گے, لیکن جب میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں جا کر اس کو اوکے کر دیتے ہیں. پھر دوست میں غیر قانونی وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے, غیر آئینی بیٹھے ہوتے تھے, دے آر ناٹ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو. خواجہ آصف کی ججمنٹ میں 2013 CMR 1205 پیج پہ یہ ڈکلیئر ہے کہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوتا اس کا یہ کام نہیں ہے پالیسی ڈیسیژنز لینا. لہٰذا اس کے اوپر آج یہ جو جاتے اچھا یہ 30 اپریل کو ختم ہو گئی تھی سینسس, تو آپ کا جو کیس ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ نگراں وزیر اعلیٰ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے, یا یہ کہ ڈی لمیٹیشن بھی نہیں ہو سکتی, حلقہ بندیاں تو دور کی بات ہے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سینسس ہوتا ہے صرف اس لیے کہ تاکہ پاپولیشن کے حساب سے اس کو جس کو جو حلقہ جات ہے اس میں تبدیلی کر سکیں تاکہ آج میں ترمیم ہو سکے. وہ تو ہے نہیں ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 ہمارا اس میں یہ ہے کہ جو دو صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بیٹھے تھے they are not elected, وہ ہمارے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا ان کی جو کمپوزیشن تھی CCI کی that is unconstitutional and illegal. نمبر نیکسٹ ہماری سبمیشن یہ ہے کہ آرٹیکل 224 انکنڈیشنل یہ بار امپوز کرتا ہے
کہ وہ ود ان 90 days الیکشن کرائیں گے, اور الیکشن کمیشن اگر 90 days سے اوور جائے گا تو وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا اینڈ انلیگل ہوگا. اس کے علاوہ کوئی تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے اس کو فروری میں لے جائیں, جنوری میں لے جائیں, مارچ میں لے جائیں. جب ایک دفعہ آپ نے 90 days کو کراس کر لیا تو دین دیر از نو اینڈ. پھر اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ فروری میں کریں. کہ کہا جاتا ہے جی سینٹ کا الیکشن ہونا ہے. بھائی سینٹ کا الیکشن اگر جہاں نیشنل اسمبلی نہیں ہوگی وہاں سینٹ بھی نہیں ہوگی, کون پوچھے گا؟ جب آپ نے آئین کی خلاف ورزی کر دی تو آئین کی خلاف ورزی کیا ایسا ہونے جا رہا ہے آغا صاحب؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سینٹ انتخابات بھی نہ ہو کیونکہ پارلیمنٹ ہی ایگزسٹ نہیں کرتی, تو ایسے ہی چلے گا نظام؟ آپ کے لیے کیا ڈیٹ ہے فائنل اور حتمی؟ کیونکہ وہ رانا ثناءاللہ تو کہہ رہے ہیں اس سال تو نہیں ہوں گے. انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. آگے میں تھوڑی دیر پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ ہم نے تحفظات کا اظہار کیا, کچھ ایڈریس ہو گئے, وہ مجھے پتا ہے. آگے آ جائے پھر کیا کب ہو رہے ہیں انتخابات؟ اور مردم شماری میں ہمارے سے کمٹمنٹ یہ ہوئی تھی کہ اور وقت پر الیکشن ہوں گے. اور میں اگین دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ الیکشن ہم ٹائم پہ کروا کے چھوڑیں گے. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم نے ہمیشہ اقتدار میں وہی پوچھوں وہ وقت پر کروانے کی تاریخ کیا ہے؟ کیا وہ اس سال کے نومبر ہے یا اگلے سال کا فروری ہے؟ وقت آپ کے لیے کیا ہے؟ نہیں, اگرچہ یہ اناؤنسمنٹ ہمارے ذمہ ہے تو ہم نے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہم کسی بھی دن میں کریں, لیکن افسوس کے ساتھ